الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم برادران و عزیز نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا تو طرح طرح کی ضروریات بھی ہماری زندگی میں لگا دی گئی۔ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں رہائش کی ضرورت ہے، ہمیں لباس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے تو سواریوں کی ضرورت ہے، راستوں کی ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کے کاروباروں کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر۔ تو ہماری یہ جو ضرورتیں ہیں ان کا بندوبست کس نے کیا ہے یہاں پہ؟ جس رب نے ہمیں یہاں پہ بسایا ہے اسی نے ہمارے لیے ہماری ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست فرما دیا۔ ہم از خود ذرا برابر بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی ان ضرورتوں کو کسی قدر بھی پورا کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کرنا چاہوں گا۔ آج انسان انتہائی ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح سے یہ قریب ترین جو ہماری جگہ ہے، قریب ترین وہ چاند ہے اس زمین کے، کہ میں چاند پہ جا بسوں۔ اس سے آگے کوشش کر رہا ہے کہ میں مریخ پہ جا بسوں، شاید وہاں پہ زندگی کا جو ہے وہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں۔ کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ ابھی تک کوئی ایک بندے کو بھی سیٹل کر پائے ہیں وہاں؟ ایک بندے کو جو ہے ممکن ہی نہیں ہو سکا ابھی تک۔ اچھا اگر وہاں پہ جو ہے وہ پھر کوئی سیٹل کر بھی لے کسی کو تو ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ سیٹل ہو سکیں گے؟ سوچیے ذرا، ہم میں سے کوئی ہے ایسا اس محفل میں جو مریخ میں جا کے جو ہے نا اس کا خرچہ برداشت کر سکے، وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکے؟ تو ہم میں سے تو شاید جو ہے نا آپ کے شہر میں سے بھی لوگ ہوں جو وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکے، جبکہ ابھی تک وہاں پہ سیٹل ہونے کو کوئی امکانات نہیں ہے۔ جبکہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کر دیے تھے وہ بھی رہ رہا ہے کہ جس کی صبح کی ہے تو شام کی نہیں، اور شام کی ہے تو صبح کی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور یہ اللہ تعالیٰ کی عصمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہاں پہ یہ سارے کے سارے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ایک ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ہماری تمام ضرورتوں سے اوپر کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی ضرورتیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں نا، ان سب سے اوپر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے ہدایت کی ضرورت۔ ہم یہاں پہ رہیں تو کیسے رہیں؟ یہاں پہ ہمیں مختلف جو ہے وہ رہنمائی درکار ہے۔ ہمارا جو ہے سیاسی نظام کیا ہو، ہماری جو ہے وہ معاشی نظام کیا ہو، ہماری معاشرت کیا ہو، ہماری
جو ہے وہ اور طرح طرح کی جو بھی زندگی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس چیز سے ہمیں فائدہ ہوگا، کس چیز سے ہمیں جو ہے وہ نقصان ہوگا، کس طرح کا ہمیں قانون نظام بنانا چاہیے۔ انسان آج تک اپنی اس ضرورت کو از خود پورا کرنے سے قاصر ہے، اسی لیے پھر دنیا کے اندر طرح طرح کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری کے اندر تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب سے، تو ہم اپنی مرضی کرنے لگ گئے تو اس سے اس پورے گلوب کے اندر جو ہے وہ بگاڑ ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے، اور طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ اساسیات زندگی حاصل کرنے کے باوجود ہم اطمینان کے ساتھ نہیں رہے۔ تو خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد مچا ہوا ہے یہ لوگوں کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب حل کیا ہے اس بات کا؟ وہ ہدایت کہاں سے لیں ہم؟ اپنی اس ضرورت کو کہاں سے پورا کریں؟ جس مالک نے، جس رب نے ہمارے لیے یہ ساری ضرورتیں پیدا کی نا، جن سے ہم نے اتنے عالی شان گھر بنائے ہیں، عالی شان ہم نے گاڑیاں خریدی ہیں، عالی شان ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہو گیا ہے نا، یہ سارا کا سارا اس کی مہربانی سے ہے۔ تو ہماری ہدایت کا بندوبست بھی اسی نے کر دیا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا، الحمدللہ ہمارے پاس وہ علم ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے جو زندگی شروع ہوئی وہ ایک جوڑے کو بھیجا گیا یہاں، اور وہ جوڑا ہے حضرت آدم اور اماں حوا سلام علیہما۔ سارے کے سارے انسان جو ہے وہ انہی کے اولاد ہیں، اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی خطاب آتا ہے وہاں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ تو جتنے انسان ہیں اس جوڑے کی اولاد ہیں یہاں پر، اور جب اس جوڑے کو بھیجا جا رہا تھا زمین پر تو ان کی جو بھی اولاد ہے ان کے لیے بھی فیصلہ ہوا کہ وہ بھی زمین پر پیدا ہوتے رہیں۔ ارواح انسانیہ پہلے پیدا کی جا چکی تھی، یہ وجود جو ہے زمین پر پیدا ہونے تھے اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے بارے پر۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہا ہم نے اترو تم سب کے سب یہاں سے، اب زمین پر جو ہے وہ جانا ہے تم نے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب بھی تمہارے پاس پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا، ہمارے لیے طرح طرح کی ضروریات بھی اس زمین کے اندر رکھ دی ہے، تو سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ہمارے لیے بندوبست فرما دیا ہے۔ اب وہ ہدایت کا جو آخری سب سے آخری کمپلیٹ ایڈیشن ہے وہ ہمارے پاس ہے قرآن حکیم کی شکل میں۔ اب یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کیا بتائی ہے اس ہدایت کے حوالے سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس جو اس ہدایت کو مان لیں گے، ہاں بھئی ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں جو لوگ اس ہدایت کو پڑھ لیں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں فرمایا ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو میری اس بھیجی کی ہدایت کو رٹ لیں گے، اسے یاد کر لیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے ساتھ ساتھ، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو لوگ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ اس ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے جو خود جو ہے وہ اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے، انہی سے پھر رہنمائی لیتا ہے۔
ابھی تذکرہ آیا تھا چاند پر جانے کا اور مریخ پر جانے کی کوششوں کا، تو کسی شاعر نے ذہنی چیزوں کے حوالے سے فرمایا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ یہ دیکھیں آج کل جو ہے نا، یہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، الیاس صاحب نے سولر سسٹم لگا رکھا ہے، گرفتار کر رکھا ہے ان کو۔ تو جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اس سے جو روشنی اس نے حاصل کر لی ہے، اس سے جو اس نے توانائی حاصل کر لی ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر جو ظلمات ہیں، جو اندھیرے ہیں، طرح طرح کے اندھیرے ہیں، ان اندھیروں سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکا۔ ان اندھیروں سے نکالنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن حکیم۔ مختلف مفکرین کے اقوال آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہوں گا اس حوالے سے۔ ایک مفکر فرماتے ہیں، مذہب سے مراد وہ روحانی دانش اور اخلاقی حکمت ہے کہ جو بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی وساطت سے دی تھی۔ انسان دنیا میں کس طرح رہے، دوسروں سے اس کے روابط کیسے ہوں، اس کا مقصد حیات کیا ہو، حصول عصمت کے لیے کون سے طریقے استعمال کرے، یہ وہ مسائل ہیں جن پر انسانوں نے صدیوں سے سوچا، اور دانشوروں اور فلسفیوں نے مدتوں دماغ لڑایا، مگر وہ کسی معین نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے بن کہے ہمیں فلاح و عظمت کے تمام راز بتا دیے، خیر و شر کی تفصیل بھی سمجھا دی اور منزل بھی دکھا دی۔ ایک اور مفکر فرماتے ہیں، ڈاکٹر کیرل، دیکھیے یہ جو وہ لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں، تو انہوں نے جب اس ہدایت کو پڑھا ہے، اس کی عظمت کے جو ہے معترف ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر کیرل لکھتے ہیں، پچھلے 30 سالوں میں تمام مہذب ممالک کے لوگوں نے مجھ سے اپنی بیماری کے بارے میں مشورہ کیا، اور سارے مریضوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کے مسئلے کا آخری حل مذہبی نقطہ نظر نہ ہو۔ یہ لوگ اس لیے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ اس بڑے سہارے سے محروم ہو گئے تھے جس کو تھام لینے کی مذہب تلقین کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اس وقت صحت یاب نہ ہوا جب تک کہ اس نے دوبارہ مذہب کی طرف رجوع نہ کیا۔ ڈاکٹر فرائی لکھتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ امر تسلیم کر لیا جائے کہ انسان خدا کی رہنمائی کے بغیر قانون نہیں بنا سکتا۔ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تسلیم کر لے کہ انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر قانون نہیں بنا سکتا، اور پھر الہامی قوانین اس لحاظ سے بھی انسان کے خود ساختہ قوانین پر فوقیت رکھتے ہیں کہ چونکہ الہامی قانون اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن انسانی قانون زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ آئے روز آپ دیکھتے ہیں فلاں ترمیم، فلاں ترمیم، فلاں ترمیم، فلاں ترمیم، یہ قانون بنایا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، اب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اب اور ترمیم کرو اس کے اندر، پھر ایک اور قانون بنایا تو اب اس سے جو اور مسائل کھڑے ہو گئے، اس میں بھی ترمیم کرو۔ تو کتنی ترامیم آپ سنتے ہیں روز پر روز۔ کبھی توجہ ہوئی ان باتوں پہ کہ بھئی ہم خود اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، زندگی میں انسان کو سینکڑوں غم ہوتے ہیں، مثلا روزی کا غم، اولاد کا غم، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر، بیماریوں، حادثوں اور موت کا لرزہ، یوم حساب کا لرزہ۔ غرض ان تمام خطرات سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم خدائی فیصلوں کے آگے جھکیں۔ یہ ہے دانشوران کی باتیں، مفکرین کی باتیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی جو ہدایت ہے اس کے آگے ہم جھک۔ اب اس حوالے سے قرآن پاک کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38۔
فرمایا وہاں پر اللہ بتو منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اترو تم سب کے سب یہاں سے، اور میں اپنی طرف سے ہدایت بھیجتا رہوں گا، اور جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی بات کو زیادہ کھول کر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر، وہاں پر فرمایا قال اہبطا منہا جمیعا، حکم دیا ہم نے اترو تم سب کے سب یہاں سے، بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرو گے۔ یہ جو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں یہاں پہ کس کی وجہ سے ہیں؟ کس نے کر رکھے؟ ہم انسانوں نے، جیسے ہم نے پہلے وہ آیت پڑھی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرو۔ پھر فرمایا فإما یأتینکم منی ہدا، تو پھر جب بھی پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے وہ بھٹکیں گے نہیں، یہاں پر کسی طرح کی گمراہی میں نہیں پڑیں گے، ولا یشقی، اور کسی طرح کے وہ بد نصیب نہیں ہوں گے، بامراد ہوں گے، کامیاب ہو جائیں گے یہاں پر۔ یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، آگے آخرت کا معاملہ کیا ہے پھر؟ دو، اگر اس ہدایت کی طرف ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو دو نتیجے بیان فرمائے ہیں، ایک نتیجہ دنیا کے حوالے سے اور ایک نتیجہ آخرت کے حوالے سے۔ فمن اعرض عن ذکری، اور جو میرے اس ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی طرف آنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ میری طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی پرواہ نہیں کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ایک نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ ان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ تنگ کر دی جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس کا عملی نمونہ، کسی سٹیج پہ بھی کوئی بندہ مطمئن ہے؟ کہتا ہے بہت ہے۔ کسی سٹیج پر آپ دیکھیں، اگر ایک بندے کے پاس اربوں ہے اور پھر بھی وہ کہے کہ کم ہے اور مزید مجھے کمانے چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہے۔ تبھی چاہتا ہے نا کہ اور ہو اور ہو اور ہو اور ہو، اور اسی حال میں مزید کے چکر میں پڑھ کر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ ضرورت پوری ہی نہیں ہوتی، اس کی یہ تنگی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ مت سمجھیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسی کی زندگی تنگ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں مبتلا کیے رکھا تمہیں کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جا پہنچے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا جس کے پاس زیادہ ہے اتنا ہی وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے، کاروبار بڑھ گئے، ہر چیز جو اس کی بڑھ گئی، اب اس میں وہ زیادہ لگ گیا، اب اس کو اور زیادہ کرنا ہے، اور زیادہ کرنا ہے، اور آگے بڑھانا ہے، اور یہ جو خواہش ہے انسان کی یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر جا پڑے۔ یہ دنیا کا نتیجہ بیان فرمایا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ نتیجہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ کسی سٹیج پر مطمئن نہیں۔ ایک انسان جو ہے نا وہ محنت کرتے 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 جو ہے ایک سٹیج تک پہنچتا ہے، اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب میرے وجود میں تو کمزوریاں آ رہی ہیں، جھریاں پڑ رہی ہیں، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ پھر مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کرتا ہے کہ بھی میں نے جو کمایا ہے اس کا بھی کوئی سنبھالنے والا ہو، اور صرف اسی کو سنبھال کے نہ رکھے بلکہ اس میں اضافہ کر۔ وہ خواہش میری اپنی ہے، میری اپنی خواہش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے، لہذا میں کیا کرتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا جو ہے نا میں نے جمع کر رکھا ہے یہاں پر، وہ اپنی اس اگلی نسل نوجوان کے حوالے کرتا ہوں، اور اسے اس طرح سے تیار کرتا ہوں میں 20 25 30 سال لگا کر کہ یہ اس میں نیچے آنے کی بجائے اور یہاں سے آگے جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے دنیا کے حوالے سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ مطمئن نہیں ہے۔ اب جو کروڑ پتی ہے کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کافی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ 5 کروڑ ہونے چاہیے۔ غریب آدمی
اس سے آگے، 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 یہ سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی کی تنگی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی ان کی تنگ ہوئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، آگے کے حوالے سے چونکہ وہ جو علم ہے آگے کا، انسان کی بس ہے یہاں پہ، انسان جو ہے بس مرنے کو جانتا ہے کہ بس ہر ایک نے مر جانا ہے یہاں پر، اس سے آگے جو ہے اس کی کوئی اپروچ، اس کے علم کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ وہاں پہ پھر کام آتا ہے علم الوحی، وہ ہمارے پاس ہے لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس علم سے آنکھیں بند کر رکھی۔ تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے بندے کو گھیر کر لیں گے قیامت کے روز اندھا بنا کر۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بندہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا بنا کر کھڑا کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو بڑا صاحب بصیرت انسان تھا، یعنی آج کے حوالے سے بھی میں نے پوری طرح سے سوچ رکھا تھا، میں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا مجھے، اور مجھے پتا تھا کہ میں سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مجھے وہ الصراط کہ جس پہ چل کے جو ہے جنت پہنچنا ہے، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، تو راستہ مجھ سے کیوں گم ہو گیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جواب سنیے ذرا اللہ تعالیٰ کا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جیسے آج تو میرے سامنے آیا کھڑا، ایک وقت تھا کہ میری آیات تیرے پاس آئی تھی، میرا پیغام تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو نے میرے پیغام کی پرواہ نہیں کی تو مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں، اس لیے آج تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہی میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی تیری کوئی پرواہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور آج اسی طرح سے جو ہے میں نے تجھے جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ یہ سارے مقامات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، بار بار اگرچہ وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ یونس کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور جو سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج، وہدی ورحمہ، اور ہدایت آ چکی ہے اور رحمت آ چکی ہے تمہارے پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، فرما دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کہ اس نے تمہیں یہ ہدایت دے دی ہے، تمہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں اس ہدایت کے مل جانے پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دی۔ آج ہم نے مغرب کی نماز کے اندر قاری صاحب سے جو ہے وہ مفتی صاحب سے کون سی سورہ کی آیات سنی ہے؟ پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ان کا ترجمہ آ رہا تھا ہمیں، کچھ کیا باتیں ہو رہی تھی، قرآن کے اتفاق سے جو ہے نا وہ آیات انہوں نے تلاوت کی ہے، ہم میں سے کتنوں کو سمجھ آئی ہے پیچھے کھڑے ہو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ان کافروں نے یہ کہا یہ قرآن نہ سنو، یہ قرآن سنایا جا رہا تھا، یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا لوگوں کے سامنے، یہ قرآن نہ سنو، اس کے اندر شور و غل کرو، لوگوں کو کسی اور طرف متوجہ کر دو تاکہ تم غالب رہو۔ مراد کیا ہے؟ تمہارا نظام باطل جمع رہے۔ اگر یہ قرآن کی تعلیمات سامنے آ گئی، اگر لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئے تو تمہارا نظام نہیں چل پائے، قرآن کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کی طرف لوگوں کو نہ آنے دو۔ آج اس وقت تو یہ کافروں نے کہا تھا، آج ہم نے خود اس کتاب والوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر دیا ہے، ان کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نہ اپنے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کتاب سے، نہ اگلی نسل کے لیے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، اگلی آیات جو اس کے اندر آئی تھی، وہ ذرا آخری آیت جو ہے نا وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
وقال الذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، اس ذات پر نہیں آئے تھے، وہ روک دیے گئے تھے، اس وقت وہ کہیں گے، اب کچھ لوگ ہوں گے جو انہیں گمراہ کرنے والے ہوں گے، بھٹکانے والے ہوں گے، سیدھی راہ سے ہٹانے والے ہوں گے، کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، پروردگار دکھا ہمیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمیں بھٹکا دیا تھا، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم اپنے قدموں کے اندر روندیں انہیں، کچلیں انہیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ بھی ہو جائیں پھر نچلوں میں سے نچلے جو ہے۔ اب سوچیے ذرا، اس سے نتیجے نکالیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہدایت دی، سیدھے راستے پہ لگایا، اس کے لیے کوشش کی، کیا ہم اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو جان لیجئے کہ ہماری اگلی نسلیں بھی پروردگار ان لوگوں نے ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا، ان لوگوں نے تیری اس کتاب کی طرف ہماری توجہ نہیں دلائی تھی۔ دیکھیے، ہم پڑھے، ہمارے بچے پڑھے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، ان کے لیے یہ سارا بندوبست کس نے کیا؟ ہم نے کیا، ہمارے لیے ہمارے والدین نے کیا، اور اپنی اولاد کے لیے ہم نے بندوبست کیا۔ ایسے ہی ہماری اولادیں جو ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے اسی طرح سے بندوبست کرتی جائیں گی تعلیم کا۔ تو اس تعلیم میں کہیں قرآن پاک کا سمجھنا سمجھانا شامل ہے؟ اس کی طرف کوئی توجہ ہے کہ یہ بھی ہم انہیں جو ہے وہ سکھا دیں؟ اس کی زبان ہم نے سکھائی؟ انگریزی ہماری مادری زبان ہے، کیا خیال ہے؟ مادری زبان ہے تو ہم سب انگریزی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کون سا گھرانہ ہے مجھے دکھا دیں، کسی دیہات کے اندر جا کے دکھا دیں کوئی گھرانہ کہ جس کا کوئی نہ کوئی بچہ انگریزی نہ جانتا، کوئی ایک گھر تو دکھا دیں، ایک گھرانہ جس میں کوئی انگریزی سمجھنے والا پڑھنے والا نہ ہو، یا کوشش نہ کی گئی ہو کہ یہ انگریزی سمجھے، کوشش نہ کی گئی ہو کہ یہ تعلیم حاصل کرے، کوئی ایک گھرانہ تو دکھا دیں۔ عربی سمجھنے والے ذرا دکھا سکتے ہیں؟ ذرا موازنہ کیجئے، سوچا کیجئے ذرا۔ دیکھیے، عربی کے حروف تہجی اور اردو کے حروف تہجی کوئی فرق ہے؟ عربی کے سارے حروف تہجی اردو میں موجود ہیں، اردو کے زیادہ ہیں، عربی کے کم ہیں۔ اس سے آگے آئیے، لکھنے کا طریقہ عربی کا اور اردو کا جو ہے کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح سے ہم لکھتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی بات ذرا مزید سمجھیے کہ عربی زبان کے یا قرآن پاک کے کہہ لیں کہ تقریباً کوئی 70% الفاظ جو ہے وہ پہلے سے اردو کے اندر موجود ہیں۔ ایک جگہ میں نے یہی بات ایسی تذکرہ کیا کہ بھئی عربی کے 70% الفاظ پہلے سے ہی اردو میں موجود ہے۔ تو ایک ساتھی موجود تھے، انہوں نے اس پہ مزید اضافہ فرمایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ 70 کی بجائے نہیں، انہوں نے کہا ہے 80% موجود، تو 80% الفاظ پہلے سے موجود ہیں۔ اب اس کے برعکس آئیے ذرا، انگریزی کے اور اردو کے حروف تہجی آپس میں ملتے ہیں؟ کوئی ایک ملتا ہو؟ نہیں ملتے۔ لکھنے کا طریقہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، الفاظ جو ہیں، الفاظ اردو کے اور انگریزی کے ایک جیسے ہیں؟ نہیں ہیں۔ وہ سیکھ ڈالی، یہ نہیں سیکھ سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ عربی بڑی مشکل تھی، وہ نہیں آتی تھی؟ کیوں نہیں سیکھی ہم نے؟ سیکھی اس لیے نہیں کہ ہدایت کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ ناراض نہ ہوئیے، ہدایت کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا، یا جو ہدایت ربانی ہے اس کو ضرورت نہیں سمجھا۔ ہاں، جو کچھ ہمیں ماحول معاشرے کی طرف سے مل رہا ہے بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے ہمارے لیے، اسی کے تحت ہم زندگی گزار دیں گے اپنی، کیا ضرورت ہے ہمیں اس ہدایت ربانی کی؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، اس کو ہم نے ضرورت سمجھا، پیسہ بنانے کو ضرورت سمجھا، گھر بنانے کو ضرورت سمجھا۔ دیکھیے، اپنی ضرورت کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں سے تھے اور کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں؟ یہ صلاحیت ہمارے اندر تھی نا؟ کیا عذر پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے؟
یہ تو نے کر لیا تھا، یہ تو نے کر لیا تھا۔ ہم میں سے اکثر ساتھی جو ہے نا ذرا جائزہ لیں، دیکھیں کہ جو ہے نا ان کے والدین کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی جو ہے وہ کیا، وہ کہاں تھے، ہم کہاں پہنچے ہوئے، اور ہماری اگلی نسلیں آگے کہاں پہنچیں گی، کس کس مقام کو حاصل کریں گی۔ کیا ہم دین نہیں سمجھ سکتے تھے؟ اس کی سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، صرف توجہ دلانے کے لیے ہے، توجہ دلانے کے لیے مجھے میرے اندر ایک ضرورت پیدا ہوئی کہ جی قرآن پاک کو سمجھنا ہے، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس کی زبان بھی آنی چاہیے۔ تو میں نے اپنے طور پر ایک کتابیں لی اور پڑھنا شروع کر دی، اور ان کا میں نے خط و کتابت کورس میں داخلہ لے لیا، اور مشقیں جو ہے یہاں سے پڑھتا، پھر اس میں جو مشقیں دی گئی تھی حل کر کے وہاں پہ بھجواتا، وہ مشقیں وہاں پہ مارکنگ کر کے مجھے واپس بھجوا دیتے تھے۔ ایک سبق بھی میں نے کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، ایک سبق بھی ان تینوں کتابوں کا، ایک سبق بھی کسی عربی کے استاد سے نہیں پڑھا، اور الحمدللہ میرے اس میں نمبر آئے ہیں 99.93 99.93 نمبر ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ بہت آسان ہے۔ کسی جو ہے مضمون میں میرے یا تو میرے جو ہے میتھمیٹکس میں آئے تھے ایک مرتبہ 100 نمبر، یا میرے عربی میں آئے ہیں 99.93 نمبر پہ۔ اس میں تو میں نے اساتذہ سے پڑھا تھا، اس میں تو میں نے بڑا وقت لگایا تھا، بڑی کوشش کی تھی میں نے اس میں میں کسی استاد سے نہیں پڑھا، اور ہم کہیں یہ بڑی مشکل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ فرمایا ایک سورہ مبارکہ کے اندر، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ جو اس کی طرف توجہ کرے؟ کوئی ہے کوئی؟ اب اللہ کا دعویٰ یہ ہو، ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ نہیں یہ تو قرآن بڑا مشکل ہے، تو کس کی بات ٹھیک ہوگی بھائی؟ تو ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہمیں بتائی گئی ہے نا، یہ کسی خاص شعبہ زندگی کے اندر نہیں ہے، یہ پوری کی پوری زندگی کے حوالے سے مکمل نظام حیات ہے۔ آخری آیت جو اس ہدایت کی نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف کو، اور میں نے اپنی اس نعمت ہمارے سامنے تو وہی ٹکر پانی نعمت ہے، بس یہ بھی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا اسلام کو بطور دین، بطور سسٹم آف لائف۔ اگر ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس کا جو ہے وہ حوالہ دیتے رہے الیاس صاحب جو ہے، وہ 3 سوال قبر کے ما دین، اگر دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کے گئے ہوں گے تب جواب دے پائیں گے کہ میرا دین اسلام، میں نے اسلام کی ایک طرف کر کے کوئی اور دین لے لیا تھا تو پھر میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اور جن کو ہم نے بتانا تھا کہ زندگی ایسے گزارنی ہے، انہیں لا علموں کا دین ہم نے لے لیا ہے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں ہم جن کو بتانا تھا، جو لا علم ہے، جن کے پاس یہ علم وحی نہیں ہے، ہم نے انہی کا نظام لے لیا، معاشی نظام انہی کا، سیاسی نظام انہی کا، معاشرتی نظام انہی کا، مزید آگے بڑھتے جا رہے، رسومات ساری اکثر و بیشتر انہی کی، ان کے اندر مکسنگ جو ہے۔ عبادات ہماری ہیں، ان کی عبادات ہم نہیں لے سکتے لیکن ادا نہیں کرتے، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ تو کتنا اصلاح، عقائد کی پرواہ نہیں ہے کہ عقائد توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی لائے ہیں کتابیں توحید پہ اور شرک پہ گھر کے اندر؟ لائے ہیں ہماری لائبریری کے اندر کہیں پڑھی؟ کبھی پڑھایا ہم نے بچوں کو اپنے عقائد جو ہے کیا ہے، ہمارے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے؟ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں کی عظیم اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ تعالیٰ پر مگر اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ شرک بھی کر رہے ہو۔ اکثریت، اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان رکھنے والوں کی اکثریت، ایمان رکھنے والوں کی اکثریت کس کیفیت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو۔
تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی کیا ہم کہیں اس اکثریت کے اندر تو نہیں ہیں. کیا ہم نے پوری تصدیق کر لی کہ ہم اس اقلیت، توحید والی اقلیت کے اندر ہے؟ کوئی اس کے لیے کوشش کی ہم نے؟ اس کے لیے کوئی محنت کی ہم نے؟ آخر میں ٹائم کیا ہو گیا؟ 8-10 ہو گئے جی بس یہ 15 منٹ اذان ہوئی صرف آخری بس بات جو ہے نا، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، تو صرف آخری اشعار ہیں. ذرا اکبر الہ آبادی ان کے فکر سے اس اقبال کو پڑھیں، اکبر الہ آبادی ان کو پڑھیں. ہمارے یہ جو بزرگ تھے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے انہوں نے. تو ان کے اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں جب دین نہ ہو اصلاح بشر دنیا میں پھر آخر کون کرے. جب دین نہ ہو تو انسان کی اصلاح دنیا میں کس نے کرنی؟ یہ ہمارے ذمہ تھا یہ کام. غفلت کے سوا اس محفل میں مہمان کی خاطر کون کرے. ایک علم تو ہے بت بننے کا، ایک علم ہے حق پر مٹنے کا. اس علم کی سب دیتے ہیں سند، اس علم میں ماہر کون کرے. ایک علم تو ہے بت بننے کا، مال دولت اختیارات، اس علم کی سارے سند دیتے ہیں. اور ایک علم ہے حق پر مٹنے کا، اس علم میں ماہر کون کرے. کتنوں کو پتہ ہے جو ہے اس حوالے سے. اور آگے ہے غوطے تو لگائے زمزم میں، غوطے تو لگائے زمزم میں اور غرق ہیں حب دنیا میں. کیا شاعری ہے. غوطے تو لگائے زمزم میں اور غرق ہیں حب دنیا میں. پانی نے بدن کو پاک کیا، اب جان کو طاہر کون کرے. پانی نے بدن کو پاک کیا، اب جان کو طاہر کون کرے. مذہب کی ہے دھوم اور ساتھ اس کے، مذہب کی ہے دھوم اور ساتھ اس کے اعمال نہیں اخلاق نہیں. اعمال نہیں اخلاق نہیں. دعوے تو بہت ہیں دین کے، لیکن نہ وہ عمل کے اندر ہے نہ کہیں اخلاق کے اندر ہے. چپ چپ کی صدا ہے چار طرف، اس راز کو ظاہر کون کرے. جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کیا، وہ جو انہی کا ہی شعر ہے، یاد آ گیا وہ بھی. رقیبوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ تنظیم اسلامی کے جو ہے نا یہ لوگ، یہ بگڑے ہوئے، یہ کہتے ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت ہونی چاہیے، اللہ کا معاشی نظام ہونا چاہیے. اور فرمایا جب علم ہی عاشق دنیا ہو، آخری شعر ہے، جب علم ہی عاشق دنیا ہو پھر کون بتائے راہ خدا. پھر کون بتائے راہ خدا. سارا علم کا حاصل کیا ہے ہمارا؟ دنیا. دنیا. جب علم ہی عاشق دنیا ہو پھر کون بتائے راہ خدا. جب خضر اقامت پر ہو فدا تائید مسافر کون کرے. کیا مراد ہے اس سے؟ وہ جنہوں نے راستہ دکھانا. یہ مذہبی طبقات کے حوالے سے فرمایا گیا. جب وہی یہاں پہ رہنے پہ اسی کا لیونگ سٹینڈرڈ، اسی کو سب کو سمجھ لینا، تو پھر مسافر کی رہنمائی کون کرے. تو یہ ہم بحثیت امت بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو راستہ دکھانا تھا. ہم ہی یہاں کے لیونگ سٹینڈرڈ کے جو ہے وہ عادی ہو گئے، شوقین ہو گئے، اور اسی کو آگے سے آگے بڑھانا، آگے سے آگے بڑھانا ہے. تو یہ فکر لے کر آپ کو دعوت دی ہے ہمارے ساتھی محمد الیاس صاحب نے کہ یہ دین ہمیں سمجھ آ جائے. انہیں یہ باتیں سمجھی ہیں. دیکھیں ایک درد کی کیفیت ہے، ہم زندگی کہاں گزار چکے. آخری فرمان اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں کوشش کرتا ہوں بیان کر دیا جائے. آپ نے فرمایا ما من احد یموت الا ندیما،
مرنے کے بعد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جسے اس زندگی کے حوالے سے پچھتاوا نہ ہو، ندامت نہ ہو۔ قیل وما ندامت ہو یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر بندے کو ندامت ہوگی، کیوں، وجہ کیا ہوگی؟ قال ان کان محسنا، فرمایا اگر وہ نیکوکار تھا، نیکوکار کی بات ہو رہی ہے، نادم اللہ یکون ازدادا، وہ پچھتائے گا میں نے اور نیکیاں کیوں نہیں کمائی، وجہ ہوگی اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، کیوں پچھتائے گا میں نے اور نیکیاں کیوں نہیں کمائی۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اور اگر وہ گناہ گار تھا، نادم اللہ یکون نزعا، وہ پچھتا رہا ہوگا میں نے یہ گناہ کے کام کیوں نہیں چھوڑے۔ آپ بتا دیا گیا ہے تو ہم روز آخرت ہماری یہ جو ندامت ہے نا یہ کم سے کم ہو، کم سے کم ہو، اس کے لیے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اسی کے لیے یہ کلاس شروع کی گئی ہے یہاں پر، فہم قرآن کورس جو ہے وہ، اس میں ترجمہ کی کلاس ہوگی ہفتے میں 4 دن، سوموار سے لے کے جمعرات تک۔ مغرب عشاء ٹائم رکھا ہے، نہیں عصر کے بعد، عصر سے مغرب جو ہے ٹائم رکھا ہے۔ یہ کوشش کریں ایک تو یہ کہ اس کلاس کو سارے ساتھی جو بھی مقامی ہیں، جو مقامی ساتھی ہیں خود شریک ہوں، اور اپنے دوست احباب کو جو مقامی ہے ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کر دعوت دیں، اس کو بلائیں، ایک دوسرے کو منتیں کریں، ان کی جو ہے پاؤں پڑیں ان کے جا کر جو ہے اپنے لیے ایسا کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ کلاس یہاں پہ باقاعدگی سے، دوسرا اس میں ایک اذان ہو جائے، اذان کا جواب دینے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ یہ ایک اذان کا جواب دینا جو ہے یہ اس کی تعلیم ہے، اور جیسے جیسے الفاظ ادا ہو رہے ہوں ویسے ویسے ہم نے الفاظ ادا کرنے ہیں۔ صرف جو ہے وہ جب حی علی